السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم الحرام، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ محرم اور مسلمان ہے۔ میری باتیں بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ جب انسان ایک زمانے سے ایک چیز کرتا رہتا ہے، اس کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اندر سے بڑا جھٹکا لگتا ہے۔ یہی بات کفار قریش نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے باپ دادا سے چلی آ رہی باتیں ہیں اور اس کے خلاف باتیں جاتی ہیں۔ تو یہ ایک پرانا دستور ہے، اگر آپ کے مزاج میں بھی وہ ہے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جانیں کہ بہت پہلے، تقریباً 1300 سال پہلے، یہ بات ڈیسائیڈ ہو گئی ہے کہ امت مسلمہ دو فرقے میں بٹ گئی ہے۔ فرقہ، مسلک نہیں کہہ رہا ہوں، مسلک اور فرقے میں فرق ہوتا ہے۔ مسلک کی بنیاد فقہی اختلاف ہوتا ہے، جیسے امام شافعی کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا احمد بن حنبل سے اختلاف، یہ ایسے اختلافات مسلک کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر عقیدے کا اختلاف ہو جاتا ہے، فیت جسے کہتے ہیں، اس کا اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو فرقہ بن جاتا ہے۔ تو آج کے 1300 سال پہلے مسلمان دو حصے میں بٹے۔ ایک کو کہا جانے لگا اہل سنت والجماعت، اور ایک کو کہا جانے لگا اہل التشیع، شیعہ۔ دونوں کے بٹنے کی بنیاد عقیدہ ہے، فقہی مسائل نہیں ہیں۔ فقہی مسائل ہوتے تو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی، عقیدے کا اختلاف ہے۔ تو محرم کا سارا تعلق جب عقیدے کا اختلاف ہو جاتا ہے تو ہر فرقے والے کو اپنی بات پر جمے رہنے کا حق ہوتا ہے۔ آپ اہل سنت والجماعت ہیں، محرم کا جتنا بھی سسٹم ہے، وہ چاہے تعزیہ ہو یا پنجے ہوں، سب کا تعلق جو ہے وہ دوسرے فرقے اہل تشیع سے ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ہم یہ ضرور بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں اہل سنت والجماعت جب سے اس کا لفظ یہ پڑا ہے، اس وقت سے کبھی بھی ہمارے یہاں اس مسئلے میں اختلاف نہیں رہا ہے کہ نہ ہم ماتم کے قائل ہیں، نہ ہم شہادت ڈے منانے کے قائل ہیں، نہ ہم پنجے رکھنے کے قائل ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا بہت پرانا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے اپنے آپ کو اس میں زیادہ ملوث پائے جاتے ہیں، لیکن میں اس بات کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کی ذات اس سے ایک دم بری ہے۔ انہوں نے فتاوی رضویہ میں ایک ایک بات کے بارے میں حرام کا فتویٰ دے رکھا ہے، حتیٰ کہ یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی جیسے مہندی نکلتی ہے الگ الگ علاقوں میں، کہیں دلدل نکلتی ہے، کہیں جھولا نکلتا ہے، کہیں گھوڑا بنتا ہے، کہیں شیر بنتے ہیں، جیسے یہاں شیر ویر بنتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے جائے، منائے نہیں، تو کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو یہ لوگوں نے احمد رضا خان صاحب کے اوپر غلط الزام رکھا کہ یہ ان کا بنایا ہوا، یا بریلوی حضرات جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک دم بری ہیں۔ بلکہ میں آگے بڑھ کر کے اگر یہ کہوں
کہ अहले देवबंद से भी सख्त फतवा आला हजरत का मुहर्रम के बारे में है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जब आप फिरका बन चुके हैं, अब तो खुदा के यहाँ क़यामत में फैसला होगा कि कौन सही है और कौन गलत है। अब ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क़यामत तक कि आप इन दोनों को समझें कि ये कभी मर्ज हो जाएंगे, नेवर, ऐसा नहीं हो सकता। लिहाजा आप अगर अहले सुन्नत वल जमात हैं, उसको शॉर्ट में हम कह देते हैं सुन्नी और शिया। शॉर्ट पे क्या कह देते हैं? सुन्नी और शिया। लिहाजा अहले सुन्नत वल जमात को किसी भी दूसरे फिरके का अमल या अकीदा रखना इस बात की अलामत है कि आप भी या तो उन्हीं से बिलोंग करते हैं, आप अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात से निकाल लें। वरना जब फिरका बन चुका है, मिसाल के तौर पर हिंदुइज्म एक इज्म है, दुर्गा पूजा करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। हम ठीक है, आप ये तो क़यामत में मालूम होगा कि आप सही हैं या हम सही हैं। लेकिन अगर मुसलमान दुर्गा पूजा या दुर्गा पूजा में शिरकत करने लगे तो मुसलमान को तंबीह करनी पड़ेगी कि या तो भाई साहब उन्हीं की पार्टी का ऐलान कर दो। लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते रहें और जो है वो दुर्गा पूजा भी निकालते रहें। ये दोनों चीजें इकट्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि ये फिरके की बात हो गई है। ऐसे ही मुसलमानों में ये दो फिरका है। लिहाजा आप जो कुछ भी कर रहे हैं मुहर्रम में, कोई चीज भी शरीयत से साबित नहीं, एक चीज भी साबित नहीं है। मतलब मैं एक का नाम लूंगा दूसरा छूट जाएगा तो आप समझेंगे शायद वो जायज है। मैं टोटल बता रहा हूं ए टू जेड, और इसमें अहले सुन्नत वल जमात का कभी भी इख्तलाफ रहा ही नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तो इसमें इतने मुतशद्दिद हैं कि अगर उनको मालूम हो जाए कि किसी के पास हदीस मौजूद है लेकिन उसका ताल्लुक अहले तशय्युअ से है तो उससे वो हदीस नहीं लेते। अहले तशय्युअ तो दरकिनार है, अगर कूफा का रहने वाला है तो भी उससे हदीस नकल नहीं करते। यही वजह है कि पूरी बुखारी में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से एक हदीस भी इमाम बुखारी ने रवायत नहीं नकल किया। क्यों? क्योंकि अबू हनीफा कूफी हैं, कूफा के रहने वाले हैं। इतना सख्त अहले सुन्नत वल जमात इसमें रहे। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं इस पर गौर कर लें, ये अकीदे की बात है। आप दूसरे के अकीदे को, हम अहले सुन्नत वल जमात भी रहेंगे, हम सुन्नी भी रहेंगे और शिया के आमाल भी अख्तियार करेंगे, ये दोनों बातें लॉजिकल एकदम गलत हैं। यहां तक बात समझे मेरी? नंबर 2, जब अहले सुन्नत वल जमात किसी मसले को साबित करते हैं तो उनके पास 4 सोर्स होते हैं, यानी 4 तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं मसले को। मिसाल के तौर पर आप बोलें मौलाना साहब नमाज फर्ज है, ये इसकी दलील क्या है? तो हम 4 में से कोई एक दलील जरूर हमको देना लाजिम है। नंबर 1, पहले हम कुरान से दलील देंगे। अब देखिए, कुरान में मुहर्रम की कोई बात हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कुरान मजीद हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुकम्मल हो गया और उसके 60 साल के बाद शहादत हुसैन का वाक़या पेश आया। लिहाजा कुरान में होने का कोई जिक्र नहीं हो सकता। तो कुरान में तो यह है ही नहीं। बात मेरी समझे? उसके बाद जो दूसरा हम सोर्स तलाश करते हैं अपनी बात को मुदल्लल करने के लिए, अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, वो हबीब मुस्तफ़ा का कौल होता है या अमल होता है या तकरीर होती है, जिसको मिल करके हम एक लफ्ज़ बोलते हैं हदीस है। जब हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हिजरत के 60 साल के बाद ये वाक़या पेश आया, तो हबीब मुस्तफ़ा इस सिलसिले में कोई हदीस कैसे बयान कर सकते हैं कि मुहर्रम ऐसे मनाओ, मुहर्रम में चोंगे बनाओ, मुहर्रम में पंजे रखो?
یہ بول ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ واقعہ ہی پورا کب پیش آیا ہے؟ آفٹر 60 ایئرس. تو دو ہو گئے. اب تیسرا سورس ہوتا ہے قیاس. قیاس کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک مسئلہ درپیش ہو گیا، اب قرآن حدیث سے ڈائریکٹ دلیل نہیں مل پاتی ہے تو جو فقہا ہوتے ہیں وہ قیاس کرتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نیل پالش. نیل پالش عورتیں لگاتی ہیں جو نبی کے زمانے میں نہیں لگاتی تھی، اور نیل پالش کوٹڈ ہوتی ہے. اگر اس کو چھڑائیں گے تو میل کی طریقے سے وہ نکلے گی، کوٹڈ ہے. تو اس کی وجہ سے فتویٰ یہ دیا گیا کہ صاحب نیل پالش لگا کر کے اگر وضو کیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا. سوال یہ ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے نیل پالش لگانا منع ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. حدیث میں کہاں لکھا ہے نیل پالش لگانا منع ہے؟ حدیث پہ بھی نہیں ہے. اس مسئلے کو قیاس کیا گیا. کیسے قیاس کیا گیا؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آٹا گوندھا روٹی بنانے کے لیے، اور آٹا گوندھ کر کے روٹی بنا لیا، وضو کیا، نماز غالباً پڑھ لیا. پھر انہوں نے اپنے انگوٹھے میں دیکھا تو آٹے کی پوری پرت کیا ہوئی تھی، انگوٹھے پر جم ہو جاتی ہے، وہ جمی ہوئی تھی، کوٹڈ تھی. تو انہوں نے کہا کہ تب انہوں نے سمجھ لیا کہ میرا وضو نہیں ہوا کیونکہ میرا ناخن نہیں بھیگا اور یہ آٹا اوپر سے کوٹڈ تھا، لہذا دوبارہ انہوں نے کہا کہ یہ وضو ہونا چاہیے اور نماز پڑھی جانی چاہیے. اب نیل پالش کے مسئلے کو قیاس کیا گیا اس آٹے گوندھنے میں کیونکہ دونوں میں سملرٹی پائی جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں قیاس. میں سمجھا پایا اپنی بات؟ اچھا، اب آئیے محرم. محرم کو جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، مثال کے طور پر سبیل کرتے ہیں، شیر بنتے ہیں، باغ بنتے ہیں، اللہ معلوم کیا کیا بنتے ہیں، پنجے رکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن حدیث سے نہیں تو قیاس ہونا چاہیے. قیاس کیسے کیا جائے؟ نبی کی زندگی میں کون سب سے بڑا شہید ہوا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا جان ہیں. آپ بہت زیادہ غمگین ہوئے. سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ آج بھی آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کا ڈے کون سا ہے. تو پتہ چلا حبیب مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں اپنے چچا جان کا شہادت ڈے نہیں منایا. لہذا اب کوئی بھی شہادت یا شہادت ڈے کے نام پر جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ تیسرا سورس قیاس بھی اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہا ہے. باتیں بھی سمجھے نہ بچا. چوتھا سورس ہوتا ہے جس کو ہم اپنی اصطلاح کی زبان میں اجماع کہتے ہیں. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کم سے کم، منیمم کی بات کر رہا ہوں، جس سبجیکٹ پر مسئلہ قرآن، حدیث اور قیاس تینوں سے جب نہیں ملتا ہے تو سارے علماء سے مراد ریلیٹڈ آف دیٹ سبجیکٹ، جس مضمون کے بارے میں تینوں چیزیں نہیں ملتی ہیں تو بیٹھ کر کے اگر ایک رائے پر اتفاق کر لے تو اس کو اجماع کہتے ہیں. اجماع آج تک ایک یا دو کے علاوہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے. ایک اجماع بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کیونکہ اس کا حبلی سے بھی تعلق ہے اس اجماع کا. 1973 اور 74 اینڈ ہے. ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے پی ایم تھے. وہاں پر قادیانی اپنی عبادت گاہ مسجد کی شکل میں رکھتے تھے، مسلمان کہلاتے تھے، علماء کفر کا فتویٰ ادھر ادھر دیتے رہتے تھے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بڑا کارنامہ کیا کہ پورے دنیا کے علماء کو بلایا اور بلا کر کے کہا قادیانی کے بارے میں ایک رائے آپ دیں. اگر سب اتفاق کرتے ہیں تو وہ بتا دیں، اگر اختلاف سے مسئلہ ہوتا ہے کہ اکثریت ایک بات کہہ رہی، کچھ لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن ایک رائے دیں. تو پوری دنیا کے اسکالرز بلائے گئے، 350 سے 400 بڑے بڑے علماء بلائے گئے، اس سبجیکٹ کے ماہرین کو بلایا گیا.
چونکہ ہبلی کا ججمنٹ دنیا کا پہلا ججمنٹ تھا کہ جس میں جوشی بھٹ نامی جج نے یہاں پہ فیصلہ دیا تھا کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں. یہ دنیا کا پہلا فیصلہ تھا جو ہندو جج نے اور ایک ڈیموکریسی ملک سے عدالت میں فیصلہ آیا تھا. یہ فیصلہ بھی وہاں طلب کیا گیا, یہ فیصلہ بھی بھیجا گیا. تو اجماع یہ ابھی حال میں ہوا ہے 1974-73 میں. اس کے پہلے دو ایک اجماع اور ہوئے ہیں, ورنہ اجماع ہوا ہی نہیں کسی مسئلے میں. تو چاروں سورس میں سے کوئی سورس نہیں ہے کہ اہل سنت والجماعت اس محرم کے بارے میں کوئی رائے رکھیں, محرم کو تہوار مانیں, محرم میں کوئی عمل کریں, محرم میں کوئی رسم کریں. کیونکہ قرآن کو میں نے بتا دیا, قرآن میں دلیل نہیں, حدیث میں دلیل نہیں, قیاس موجود نہیں اور اجماع نہیں ہے. لہذا آپ کے پاس اہل سنت والجماعت کے پاس اب کوئی سورس ہی نہیں ہے کہ آپ محرم کے بارے میں کوئی دلیل پیش کر سکیں. بات میری سمجھے؟ یہ دوسری بات کرنا چاہتے تھے. تیسری بات, یہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا بڑا سانحہ, اتنی بڑی ٹریجڈی کیسے پیش آ گئی؟ چھوٹا موٹا تو یہ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے. کیسے ایسا ہوا؟ اس کے پہلے ایک بات اور کہ ہم اہل سنت والجماعت اہل تشیع سے کیسے متاثر ہوئے. وہ ہم سے کیوں نہیں متاثر ہوئے, ہم ان سے کیسے متاثر ہو گئے؟ کیونکہ اگر آج ہم سنی حضرات, سنی سے مراد وہ سنی ٹیکنیکل نہیں لیجئے گا, بریلوی نہیں, اپوزٹ ٹو شیعہ سنی حضرات اگر محرم منانا چھوڑ دیں تو بھارت سے محرم اپنے آپ ختم ہو جائے. ہم نے زندہ کر رکھا ہے. پورے ہبلی میں شاید 20 گھر بھی شیعہ نہیں ہوں گے, لیکن آپ محرم میں سب کچھ کرتے ہیں. ایسے ایسے گاؤں میں اپنے علاقے میں جانتا ہوں جہاں صدیوں سے کوئی شیعہ نہیں ہے اور محرم ہوتا ہے. تو آخر یہ ہم کیسے ان کی لپیٹ میں آئے اہل سنت والجماعت یا سنی حضرات کہ ہم نے محرم کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا, بہیو کیا؟ اس کی 6-7 وجہ ہیں, وہ ایک ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نوابی ہوئی اور مغلوں کا دور 1526 سے شروع ہوتا ہے بابر کا, اور 1857 پہ آ کر کے ختم ہوتا ہے. اسی درمیان میں یا نوابوں کا تھوڑا سا اور لمبا چل جاتا ہے. اس میں سے اکثر و بیشتر شیعہ ہیں, اکثر و بیشتر شیعہ ہیں. وہ شیعہ نے اپنے مسلک کی ترویج کے لیے 2 طریقے استعمال کیے. لوگوں کے نام پہ یو پی میں جو بڑے بڑے زمیندار ہیں وہ سب اس بنیاد پر بن گئے ہیں کہ ان کو نواب صاحب نے جائیداد دے دی, اگر تم ڈائیورٹ ہو کر کے سنی کے بجائے شیعہ ہو جاؤ گے. اس بنیاد پر شیعہ مسلک سے اہل سنت والجماعت متاثر ہوئے. نمبر 1 تو گیا پیسہ وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ ہے. نمبر 2, ابھی بھی یو پی میں دیکھیں سب سے زیادہ شیعہ جو پائے جاتے ہیں وہ لکھنؤ نمبر 1, جونپور نمبر 2 اور فیض آباد نمبر 3. اس کے بعد پھر پھٹ کر ہیں. یہ نوابوں اور مغلوں کی وجہ سے جو تعلیم حاصل کی گئی, آج بھی پاکستان کی پوسٹ سب تو اگر نہیں تو 90% شیعہ کے ہاتھ میں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہی تعلیم حاصل کی اور اہل سنت والجماعت تعلیم میں پیچھے رہ گئے. لہذا یہ علم والے تھے اور ہم ان کے علم سے متاثر ہوئے. جیسے مثال دیتا ہوں, یہ قرآن کریم جس غلاف میں رکھا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جزدان بولتے نہیں. یہ جزدان کا لفظ شیعوں کا بنایا ہوا لفظ ہے. کیوں؟ جز کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پارٹ. کل کا اپوزٹ ہے کیا؟ جز. انہوں نے اس کا نام جزدان اس لیے رکھا کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم مکمل نہیں ہے. یہ تمہارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ قرآن کا ایک
पार्ट है, बिकॉज ऑफ दैट उस कपड़े का नाम उन्होंने रख दिया जुज़दान। और बताते हैं उनके इल्म की वजह से। अभी खुतबा दिया जाएगा, खुतबा में आप देखें 99% हमारे उलमा की लिखी किताबें हैं, हमारे उलमा खुतबा देते हैं। दरूद व सलाम भेजा जाएगा हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा पर। फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शान बहुत है, लेकिन फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ही पर क्यों तीनों बेटियों को निकाला क्यों गया उस खुतबे से? क्यों? क्योंकि अहले तशय्युअ का अकीदा है कि हुजूर की एक ही बेटी है, तीनों बेटियां सौतेली हैं, इस वजह से आपके खुतबे में आया और आज भी आप उसी तरह बयान करते हैं। नंबर 3, मैं ऐसे 20 बातें बता सकता हूं, लेकिन वो बता देना जो डेली हो रहा तुम्हारे साथ। मैं अपना नाम रखूं अहमद प्रकाश, कैसा नाम है ये? अबे प्रकाश के माने हमें यार रोशनी क्यों होते हैं? ये अहमद प्रकाश रखने में क्यों आपको एतराज है? भाई प्रकाश हिंदी शब्द है और अहमद अरबी शब्द है, इस तरीके से दो लफ्ज को जोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। हमारे यहां लड़कियों के नाम के आगे, सबके आगे बानो लगा है। बानो अरबी लफ्ज ही नहीं है। सादिया बानो, इस सादिया के साथ बानो का क्या तुक है? अगर अहमद के साथ प्रकाश सही नहीं लग रहा है तो सादिया के साथ बानो भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन चूंकि वो इल्म वाले थे, उन्होंने या बानो लगा है या बेगम लगा है। बेगम भी अरबी लफ्ज नहीं है, बेगम भी अरबी लफ्ज नहीं है और बानो भी अरबी लफ्ज नहीं है। दो के दोनों लफ्ज आए हुए कहां से हैं? ईरान से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुए हैं। हमको पता भी नहीं है कि हमारा रिमोट किसके हाथ में है। और ये आप तो अवाम हैं। उलमा के घर में बानो बेगम के बगैर नाम नहीं है। मौलाना साहब को नहीं मालूम हो सका कि रिमोट कहां से ऑन ऑफ हो रहा है। हमारी जितनी बहनें हैं पांचों, सबके आगे या बानो लगा है या बेगम लगा है। छोड़ दो कहानी, आप अपनी छोड़ दीजिए कहानी। ये अहले सुन्नत वल जमात के मुतासिर होने की तीसरी बुनियादी वजह है, क्योंकि वो साहिब इल्म थे, लिहाजा उनसे आप मुतासिर हुए। मैंने इस पर पूरी तकरीर की है कि अहले सुन्नत वल जमात पर अहले तशय्युअ के असरात। यूपी में कब्रस्तान को सहाबा कहते हैं, यहां नहीं इस्तेमाल होता है लफ्ज़। कब्रस्तान को सहाबा, और सहाबा एहतराम के साथ नहीं, सहाबवा। ये क्योंकि सबसे पहले सहाबी की इस्तिलाह हमारे अबू बकर से शुरू हुई, ये उसकी जिद में कब्रस्तान को सहाबा कहते हैं। यहां तक मामला है। अच्छा है कि आप कब जानते हैं, वरना और टेंशन में आते हैं। चौथी वजह कि इसमें जो भी काम किया जाता है, देखें अभी मैं आपसे कहूं लैलतुल कद्र में रात में इबादत करना है, तो इसमें हज़्ज़े नफ्स नहीं है। हज़्ज़े नफ्स समझते हैं? नफ्स को खुशी नहीं है, बल्कि नफ्स को कुर्बानी देना है। तो ऐसी चीजें करने से लोग जरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि आज जो है वो यहां पर आइएगा, शरबत पिलाया जाएगा, यहां आइएगा, यहां लोग मातम करेंगे, यहां लोग आग का मातम करेंगे, यहां जंजीर का मातम, इस सब का सब दिखावा और एक ड्रामाई चीजें हैं। लिहाजा ये चीजें अहले सुन्नत वल जमात को मुतासिर की और अहले सुन्नत वल जमात इसमें इन्वॉल्व हुए। और ये भी मजे की बात बता दें, कोई ताजिया ईरान में नहीं निकलता है, कोई ताजिया ईरान में नहीं निकलता है। ये सब और ये जितना आप देखते हैं ये सब भारत की देन है। अगर ईरान का ओरिजिनल शिया भारत आ जाए और हुबली आ जाए या यूपी आ जाए, लखनऊ, तो वो खुद अपने बारे में सोचेगा कि मैं असली हूं या ये असली है। पता ही नहीं पाए, मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूं, बखुदा कह रहा हूं, वो पता ही नहीं पाएगा बेचारा कि जो कुछ हो रहा है ये क्या है। जैसे मैंने एक मरतबा आपको बताया था ना कि एक ईरानियन हुबली, वो ईरानियन कह रहा हूं, इजिप्शियन हुबली आया और उसका टॉपिक था
भारतीय मुसलमानों पर गैरों के मजहबी असरात। तो यहां ये आया, फिर हम किसी ने हमारे पास भेज दिया, उसकी जबान नहीं समझ आया, तो उसने कहा कि आप इतना काम करें कि पूरे शहर में एक मरतबा मुझे घुमा दे मुस्लिम मोहल्ले में, मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे ऊपर गैरों के कितने असरात हुए हैं। हमने कहा चलो भाई। हम वहां से निकले, जैसे ही निकले इस रोड से तो वो मोर का पंछा झप रहा था वहां कब्र के ऊपर। तो उसने कहा ये कौन है? हमने कहा ये वो लोग हैं जो तुमको काफिर कहते हैं। कहा ये क्या कर रहे हैं? अब वो बेचारा अपना जितना कुरान हदीस पढ़ा था सब देख डाला। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं ओरिजिनल मुस्लिम, ये ओरिजिनल मुस्लिम पंखा जो जल रहे हैं कब्र के ऊपर बैठकर किसी औरत। खैर हमने कहा चलो आगे चलो। आगे चले तो दुर्गतबेल में एक जनाजा आ रहा था, वो फूलों से एकदम लदा हुआ था। उन्होंने कहा कि ये क्या है? हमने कहा जनाजा है। कहा बॉडी कहां है? हमने कहा बॉडी इसके अंदर है। मुझसे कहता है कि अरब लॉजिक देखिए, उसकी पीएचडी कर रहा है भाई वो। कहा कि अरबों में तो फूल होता नहीं है, तो ये सुन्नत रसूल कैसे हो सकती है? अरबों में तो फूल ही नहीं पाया जाता, कितने लोग मर गए बेचारे, गुलाब ही नहीं देखे अभी तक। ये तो आज के दौर में कुछ हो गया, वरना पुराने बेचारे गुलाब ही नहीं देखे। जैसे यूपी के बहुत से लोग मर गए, उन्होंने पहाड़ नहीं देखा, समंदर नहीं देखा, जानते ही नहीं समंदर कैसा होता है। ऐसे वहां थे, जब वो इतने हुआ था उसने कहा ऐसा करो मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचा दो, मैं आपके शहर के बारे में पूरी रिपोर्ट जान गया कि आपके ऊपर कितने असरात मुरत्तब हुए। ऐसे ही हमारे ऊपर अहले तशय्युअ के असरात मुरत्तब हुए, क्योंकि हद नफ्स है हर चीज में। भाई खिचड़ा पकाना है, जो भी करना है, सब में या तो खेल तमाशा है या दिल को खुशी की बात है। लिहाजा सब लोग इससे जो मुतासिर हुए वो उसकी बुनियाद ये बनी। और अब क्योंकि कोई भी चीज अगर कमाई का जरिया बन जाए, वो पंजा रखे जाएंगे पूरे शहर में। रखे जाते नहीं रखे जाते, उसमें आप पैसा डालना बंद कर दीजिए, अगले साल से पंजा रखना बंद कर देंगे। तुम जाते हो पैसा डालते हो नहीं डालते? जब किस चीज का पैसा है? हुसैन को भेजना है, किसको भेजना है वो पैसा? कहां जा रहा है पैसा वो? लेकिन हम इतने बेवकूफ किस्म के भारतीय अवाम हैं कि जरा बराबर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं और पैसे फेंक रहे। अब आप देखिए कल जो हथरस का हादसा हुआ, क्यों हुआ? अंधभक्ति में हुआ। बाबा के पैरों की धूल को लेने के लिए हुआ और 150 आदमी मर गए। अरे ऐसे मर गए बेचारे 150 आदमी, लगता है कि कोई वैल्यू ही नहीं, और सिर्फ अंधविश्वासी पर मर गए। अच्छा वहां जब मर जाते हैं तो हम सोचते हैं बड़े अंधविश्वास है। आपके पाकिस्तान में जन्नत दरवाजा एक है, एक कब्र के पास, जो इसमें से गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। उसमें गुजरने के बाद कई मर्तबा अब तक 1947 से हादसा हो चुका है, जन्नत के चक्कर में यहीं पहले शहीद हो गए। समझे नहीं? ये ऐसी चीजें होती हैं। तो अब चूंकि कमाई का जरिया बन गया है वो, आप उसको खत्म भी करना चाहेंगे, खत्म, वो उनको मना करने का फायदा नहीं। आप पैसा डालना बंद कर दीजिए, वो खत्म हो जाएगा अपने आप। आप पैसा डालते हैं लिहाजा वो पंजा रखते हैं। अच्छा इसी तरीके से अब जो कुछ बचा खुचा था वो सोशल मीडिया ने पूरा कर दिया। अभी मुस्तकिल आ रही हो गई, ईद गदीर आया है। अब ईद गदीर के बाद पहली मरतबा सुना ईद मुबाहला भी आया सोशल मीडिया पे। अच्छा वो सब हमको भेजते रहते, मान साहब ये क्या है, ये क्या है, बेजार आ जाते हैं यार। अच्छा यहां पूरी दुनिया का मामला है, समझे? ये सारी चीजें ऐसे हमको मुतासिर की। आखिरी बात कि ये इतना बड़ा सानेहा क्यों पेश आया? दिल थाम कर बैठिएगा, समझ से काम लीजिएगा जो बात कहने जा रहा हूं। अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो उस पर कमेंट करने के बजाय डायरेक्ट मुझसे राब्ता कीजिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि मैं पॉइंट में बात कर रहा हूं, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये समझते थे कि खिलाफत के मुस्तहिक खानदान के लोग। मैं एक दलील दे रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं।
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی اور چچا جان عباس کو معلوم ہوا چہرہ دیکھ کر کے کہ ہمارے خاندان میں جب ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بندے کی تو بندے کا آخری وقت ہوتا ہے، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عباس چچا جان محترم نے، کہ چچا کہہ رہے ہیں علی سے کہ بھتیجے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ تو کیا پتا چلا کہ اندر سے ایکسپیکٹڈ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت ذہین آدمی ہیں، صاحب علم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا جان سے دو باتیں کی۔ پہلی بات کہی کہ چچا جان اگر پوچھا گیا اور کہیں نبی نے یہ جملہ کہہ دیا کہ خلافت میرے خاندان میں نہیں رہے گی تو قیامت تک ہم خلیفہ نہیں بن سکتے، اور اگر ہمارا حق ہے تو خود دنیا مجھے دے دے گی، لیکن پوچھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ ان کو محسوس کیوں ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی اور آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھے تو کس کو نماز پڑھوائی گئی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ انڈیکیشن تھا کہ جس طریقے سے یہ قوم کی امامت مسجد میں کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے ہی یہ خلافت اور بادشاہت یا جو بھی لفظ استعمال کریں اس کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ انڈیکیشن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% معلوم تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے چچا جان کو خاموش کرا دیا۔ یہی وہ چیز تھی، پہلا پوائنٹ، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے مستحق کون ہیں؟ ہم ہیں۔ یہ پہلی وجہ بنی ہے شہادت کی، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو کیپٹل چینج کیا تھا۔ چاروں خلیفہ میں تینوں خلیفہ نے مدینے کو اپنی راجدھانی بنائے رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی راجدھانی چینج کر کے کہاں کیا؟ کوفہ کیا۔ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ماننے والے ایک بڑی تعداد میں تھے۔ جب یہ پورا واقعہ پیش آیا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت گفٹ کر دی۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب یزید کو خلافت ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات قطعی پسند نہیں آئی، اور ناپسند آنا ان کا حق تھا۔ اب ہوا کیا کہ کوفہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مرکز تھا، لہذا کوفہ والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہ جو یزید کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، اگر آپ یہاں آ جائیں تو ہم پورے کوفہ والے مل کر کے آپ کو خلیفہ بنائیں گے، اور اسلامی حکومت بھلے دو حصے میں بڑھ جائے، ایک کی راجدھانی سیریا رہے گی اور دوسرے کی راجدھانی کوفہ رہے گی، لیکن آپ آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باتوں پر اعتماد کیا، اور خط ایسے ایسے لوگوں کا تھا کہ وہ اعتماد کوئی بھی ہوتا تو کرتا ہی۔ کوفہ کے سارے سردار اس میں شامل تھے، جو کمانڈر تھے وہ شامل تھے، لیکن یہ بات حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس سیکرٹ کو کسی سے بتا نہیں سکتے تھے۔ اگر یہ سیکرٹ کھل جاتا تو ابھی حضرت حسین کوفہ نہ پہنچتے، اس سے پہلے کوفہ کا گورنر جن لوگوں نے لیٹر لکھا تھا سب کو پھانسی پہ چڑھا دیتا۔ لہذا اس کو سیکرٹ رکھا اور انہوں نے تیاری شروع کر دی کہ مجھے کوفہ جانا ہے۔ اگر غور سے سنیے گا، میں ایک دم غیر تعصبانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ کوفہ جانے کے سفر کے ارادے میں آپ نے پوری باتوں میں سے ایک مرتبہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں یہ جہاد کا وقت ہے اور میرے ساتھ آ جاؤ۔
خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ سنی کتاب میں لکھا ہے نہ شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور یہ جہاد ہے لہذا آپ شامل ہو جائیے۔ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین کا کچھ سیکرٹ معاملہ کوفہ سے ہے لہذا مسلمانوں کی بڑی تعداد جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ نمبر 2، آپ نے یہ جملہ بھی کبھی نہیں استعمال کیا مکے میں کہ اہل حق اور اہل باطل کی لڑائی ہو رہی ہے اور آپ ہمارا ساتھ دیں، تو بھی پورے مسلمان کیا ہوتے ہیں، ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ دو باتیں نہ کہہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا کہ وہاں پر بنی بنائی کھیر ہے اور جاتے ہی مجھے کیا کر لینا ہے، قبضہ کر لینا ہے۔ اس بنیاد پر اور دیکھیے نکلنے کا جو وقت ہے وہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ ہے۔ ذی الحجہ کے پہلے ہفتے میں سارا مکہ آ رہا ہے، مکے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں، باہر جا رہے ہیں۔ یہ بھی وجہ تھی کہ کوئی بھی مکہ اور مدینہ کا آدمی، چھوٹی موٹی تعداد تو شامل ہوئی تھی لیکن ایک بڑی تعداد کو نہ جہاد معلوم تھا نہ حق اور باطل کی یہ لڑائی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن پر اعتماد کیا وہ سارے کے سارے وہی لوگ تھے جو شیعہ علی تھے، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھنے والے تھے، لہذا ان پر اعتماد کیا گیا۔ اسی کے بعد یہ جملہ مشہور ہو گیا، کوفی لا یوفی، کوفے والوں سے کبھی وفا کی امید نہیں رکھنا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی احتیاطی پہلو اختیار کیا۔ مسلم بن عقیل اپنے چچا زاد بھائی کو بھیجا کہ دیکھو اتنے خطوط آئے ہیں، آپ جا کر کے ذرا تحقیق کریں کہ ایسا تو نہیں کوئی ڈپلیکیٹ ہے، پھنسانے کے لیے ہم کو کیا جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا خط آتا ہے کہ بھیا حالات بہت سازگار ہیں، جتنی جلدی ہو سکے آپ کوفہ پہنچ جائیے۔ یہ خط جیسے ہی حضرت حسین کے ہاتھ پہ لگتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کی پرواہ کیے بغیر سفر کی تیار۔ اگر جنگ کا ارادہ ہوتا، دوسری دلیل دے رہا ہوں، تو جنگ میں 4 مہینے اور 6 مہینے کے بچے کو نہیں لے جایا جاتا ہے، جنگ میں عورتوں کو نہیں لے جایا جاتا ہے، جنگ میں جنگی تیاری ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی تلوار اور اب جو ان کا کلچر تھا اس کے علاوہ وہ خوب جو پہنتے تھے، وہ جو کور کرتے تھے، وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ یہ عورتوں کا جانا، بغیر جنگی اسلحے کے جانا، بچوں کو ساتھ میں لے جانا، یہ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% کانفیڈنٹ تھا کہ جنگ نہیں ہوگی اور کوفہ جا کر کے مسئلے کو حل کر لیں گے، اور حل نہیں کر لیں گے، کنٹرول کر لیں گے۔ اسی درمیان میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لیک کر گیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو خط بھیجا ہے اور کسی وقت حسین آ سکتے ہیں۔ فوراً حضرت حسین کو اس نے پھانسی چڑھا دی، اس مسلم بن عقیل کو پھانسی چڑھا دی۔ پھانسی جس نے چڑھائی اس نے بھی بیعت کی تھی کہ یہ میں حضرت حسین کو اپنا خلیفہ مانتا ہوں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ تم لوگ وہ لوگ ہو جن لوگوں نے خط بھیجا، سائن کیا، میرے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ تعداد بقول خضری بٹ کے 70 سے 80 ہزار تھی۔ انہوں نے کہا اب تو میں مرنے جا رہا ہوں، ایک کام میرا کر دو کہ میرے بھیا کو میرا خط دے دینا کہ خدا کے واسطے مکے سے نکلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یہ خط مسلم بن عقیل، اس نے کہا اتنا میں ضرور کروں گا، وہ بھی سیکرٹ۔ وہ خط وہ جلاد جس نے پھانسی دی اس کے ہاتھ میں دیا اور وہ خط اس نے آگے بھیجا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خط پا کر آدھا رابطہ طے کر چکے تھے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دانش مندی کی اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جو لوگ میرے ساتھ آئے ہو سمجھ لو کہ اب معاملہ ٹیڑھا ہو چکا ہے،
اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو موسٹ ویلکم، اور جو لوگ نکل کر جانا چاہیں چلے جائیں. اب حالات ویسے نہیں ہیں. ڈاک میں نہیں رکھا کسی کو. پورے لوگ جو تھے جو سمجھ رہے تھے وہاں جاتے ہی ستا مل جائے گی، کچھ سمجھ رہے ہوں گے کہ منسٹر بن جائیں گے تو کچھ ایڈوائزر بن جائیں گے. وہ جتنے لوگ ایسے تھے سارے کے سارے پلٹ گئے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ٹوٹل 70 یا 72 آدمی بچے. اس پر انہوں نے کہا کہ اب بہتر یہ ہے کہ ہم مکہ واپس ہو جائیں کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں. مسلم بن عقیل کے جو لڑکے اس میں شامل تھے انہوں نے کہا میرے ابا کو مروا دیا آپ نے اور اب جو ہے آپ واپس جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے ابا مر چکے ہیں، خط ان کا آ گیا ہے، آپ واپس بھی جائیں گے چچا جان تو ہم لوگ اکیلے جا کر کے جنگ کریں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو گئے اور اس کی بنیاد پر جنگ ہوئی. آخری بات حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی تھی. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آخری بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان کی قسمت میں شہادت لکھی تھی، ورنہ اس جنگ کے کوئی چانس نہیں تھے کہ جنگ ہوتی. چار آفر دیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے گورنر کو کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، میں یزید کے پاس ڈائریکٹ ڈیل کر لوں گا. یزید سے اتنا پنگا ان کا نہیں تھا ورنہ یزید کے پاس جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتے. پھر کہا مجھے مکہ واپس جانے دو، میں جنگ نہیں کروں گا، میں مکہ واپس ہو جاؤں گا. تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں نہیں تو مجھے سرحد پر جانے دو، میں دعوت کا کام کروں گا اور لوگوں میں اسلام پھیلاؤں گا. اس نے کہا ان تینوں میں سے کوئی شرط منظور نہیں ہے. سب سے بڑی بدماشی کتا پن کیا ہے وہ کوفہ کے گورنر نے کیا ہے. اس نے کہا ایک ہی شکل ہو سکتی ہے کہ آپ آئیں کوفہ اور میرے ہاتھ پر بیعت کریں کہ میں یزید کو خلیفہ مانتا ہوں، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد وی ول تھنک، ہم سوچیں گے کہ اب اگلا قدم کیا ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فاطمہ کے شیر تھے. انہوں نے کہا یہ ناممکنات میں سے ہے، میں وہ تینوں آپشن تو کر سکتا ہوں کیونکہ اس کو اپنا کریڈٹ بنانا تھا یزید کے سامنے، اس لیے یہ سارا گیم رچا گیا، اس لیے یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آیا. اور آخری بات کہہ کر ابھی پیپر آنا شروع ہو جائے گا کہ محرم میں 10 محرم کو یہ ہوا، کچھ نہیں ہوا، سب جھوٹ بول رہے ہیں. سارے نبیوں کے سارے واقعات 10 محرم کو آ جائے گا پیپروں میں، تقریروں میں، سب جھوٹی باتیں ہیں. ہمارے شیخ الحدیث کی کتاب ہے ما ثبت بہ السنہ، جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے مومن کے ماہ و سال، اس میں انہوں نے ساری 27 یا 28 واقعات لکھ کر کے محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ کر کے بتایا ہے سب جھوٹا ہے. اس میں صرف ایک واقعہ سچا ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی ہے، اور بقیہ جتنی باتیں بتائی جا رہی یہودی پر ٹھہرا، توبہ قبول ہوئی، مچھلی کے، سب جھوٹا ہے، ٹوٹل جھوٹا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو 2 باتیں آخری میں پیغام: محرم کا اہل سنت والجماعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے. جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں ٹوٹل گنہگار ہیں اور قیامت میں جواب دہ ہیں. نمبر 1، جو 10 محرم کے بارے میں نے جو حدیث پڑھی، حدیث مسلم شریف کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد افضل روزہ جو ہے وہ محرم کا روزہ ہے. اب وہ محرم کا بعد لوگوں نے پورے مہینے کی بات کی، بعد لوگوں نے 10ویں کی بات کی. بس یہ باتیں ہیں اور باقی ہم کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.